کوئی الزام لگا کر مجھ کو سزا دی ہوتی، کوئی الزام لگا کر مجھ کو سزا دی ہوتی، پھر میری لاش سرے بازار جلا دی ہوتی۔ اتنی نفرت تھی تو پھر پیار سے دیکھا کیوں تھا، اتنی نفرت تھی تو پھر پیار سے دیکھا کیوں تھا، مجھ کو پہلے ہی اوقات میری بتا دی ہوتی۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ دوستو، بڑی حیران کن چیزیں ہو رہی ہیں آج کل وائی ٹی کے اوپر، انشاءاللہ ان کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گی نینا سے ریلیٹڈ۔ جی، نینا اور ان کی امی سے ریلیٹڈ جو ایک نئی چیز وائی ٹی کے اوپر سرگرم ہو گئی ہے کہ نینا نے اپنی ماں کو کہا ہے کہ آپ اپنی سٹوری مت لے کر آؤ، اور وہاں یہ شو کیا جا رہا ہے کہ بابر نے آ کر جو ہے وہ اپنی ماں کو روکا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی سٹوری نہ رکھیں وائی ٹی کے اوپر۔ لیکن اس کا الزام بھی ستارہ یاسین کے ہیٹرز کی طرف سے ستارہ یاسین پر ہی تھوپا جا رہا ہے، بے بنیاد الزام، بغیر میں کہوں گی کہ وثوق کے بات کی جا رہی ہے، بغیر کسی سچائی کے بات کی جا رہی ہے۔ یہ ان لوگوں کا پرسنل میٹر تھا۔ جیسے آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ستارہ یاسین کی والدہ جو ہے وہ اپنی اس بیٹی جس کے قریب رہتی ہے اس کو وائی ٹی کے اوپر میٹر لانے سے روک رہی تھی۔ اسی طرح اب جو ہے ناگن کی ماں کو جو ہے بابر روک رہا ہے کہ آپ یہ چیز وائی ٹی کے اوپر نہ لے کر آئیں، اور اس سب کا جو ہے وہ ذمہ دار ستارہ کو ٹھہرایا جا رہا ہے، حالانکہ ستارہ کا اس سے کوئی لینا دینا ہمیں تو نظر نہیں آتا دوستو۔ یعنی کہ وہی بات ہوئی نا کہ اگر آپ کے گھر میں بلی نے آ کر دودھ گرا دیا تو بھی ستارہ ذمہ دار ہے، اور اگر آپ کی میڈ کسی دن نہیں آئی تو اس کی بھی ستارہ ذمہ دار ہے۔ اگر آپ کا بجلی کا بل دوستو ٹائم پر جمع نہ ہو تو اس کی ذمہ دار بھی ستارہ یاسین ہی ہوگی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو سچ میں ستارہ فوبیا ہو گیا ہے، جو کہ سب سے پہلے میں نے آ کر کہا تھا کہ وائی ٹی کے اوپر ستارہ کے دشمنوں کو دیکھ کر یہی لگتا ہے انہیں کوئی بیماری ہے، جو ستارہ سے ریلیٹڈ کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے ان کو، کہ ہر چیز، جہاں کوئی چیز انہیں لگے گا کہ ان کی مرضی کے خلاف ہے، غلط نہیں کہوں گی میں، ان کی مرضی کے خلاف اگر کوئی چیز ہو رہی ہوگی، بھلے سے وہ صحیح کیوں نہ ہو، تو اس کی ذمہ وار ستارہ یاسین ہی ہوگی، کیونکہ وہ ان کی مرضی کے خلاف ہوگی۔ پہلی بات تو میں یہاں یہ کہوں گی کہ اس کی ماں کا دکھ واقعی دکھ ہے، ظاہر ہے۔ اگر کوئی بچے جو ہیں وہ اپنی زندگی میں ماں باپ کی کمی کے ساتھ زندگی سٹارٹ کرتے ہیں، وہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے، اور واقعی وہ مظلوم بھی ہوتے ہیں، انہیں توجہ کی، پیار کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ یہاں میں ان کی اس بات کو سیکنڈ کروں گی کہ وہ دکھی تھے، ٹھیک ہے، وہ دکھی تھی اور ان کا دکھ اپنی جگہ ٹھیک تھا، لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی۔ پہلی چیز تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کا دکھ ماں سے ہی کیوں سٹارٹ ہوتا ہے، ان کا دکھ اس باپ سے کیوں نہیں سٹارٹ ہوتا جس نے انہیں قبولہ نہیں تھا، اور جس نے ان کی ذمہ داریاں اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور معصوم بچوں کو گھر سے نکال دیا تھا۔ کہانی وہاں سے سٹارٹ کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہاں میں یہ بھی کہوں گی کہ آج جب وہ روتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، تو ان کی اولاد کہاں ہے، ان کے وہ بچے کہاں ہیں؟ جیسے دوستوں انہوں نے اور ان کے بھائی نے، جو کہ ان کے سگے بھائی تھے، اپنی ماں کو بے یار و مددگار چھوڑا، جوانی کی دہلیز جب پار کر لی، یہ شادی شدہ تھے جب ان کی ماں کو تیسری شادی کی نوبت آئی، یہ بھی شادی شدہ تھے، اور ان کی ماں کی تقریباً ساری ہی اولاد شادی شدہ تھی، لیکن جہاں ان کی ماں کو اگر کسی ایک بیٹے نے نہیں سنبھالا تو اس بیٹے نے بھی نہیں سنبھالا۔ یہ جو سوتیلا اور سوتیلی کی جوڑی ہے، یہ بھی تماشبین بنے ہوئے تھے، انہوں نے بھی نہیں کہا کہ ہم اپنی ماں کو سنبھالتے ہیں، اور آج ان کی اپنی اولاد بھی پتہ نہیں کیوں انہیں نہیں سنبھال رہی۔ اللہ ایسے برے وقت سے ہر ایک کو بچائے، جہاں واقعی سچ میں یہ بات کہنی پڑے گی کہ ایک ماں جو ہے وہ ان 3 بچوں سے نہیں سنبھالی جا رہی، جیسے ستارہ یاسین کی ماں کو اس دور میں اولاد نہیں سنبھال رہی تھی اور اسے تیسری شادی کرنا پڑی۔ حالانکہ شادی شدہ بچوں کے بعد نیڈ نہیں رہتی کہ انسان جو ہے وہ کسی اور کا سہارا تلاش کرے، پھر اس کی اپنی اولاد اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ ماں کو سہارتی ہے، سنبھالتی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کون سی وجوہات ہوئی ہوں گی کہ 5 بچوں کے باوجود 5 شادی شدہ بچے جو ہیں وہ مل کر اپنی ماں کو نہیں سنبھال سکے، اور آج وہی بات ہے، یہاں 3 شادی شدہ بچے ہیں۔ چلو بیٹوں کا وہ تو بیٹوں کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی ماں کو سنبھالنا، لیکن یہاں جو بیٹی ہے، جو دنیا بھر سے سمپتی سمیٹنے کی کوششیں کرتی ہے، جو ٹھیک ٹھاک کما رہی ہے، جس کا چینل جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک بڑا چینل ہو چکا ہے، اور
ایک نہیں 2 چینل ہیں ان کے گھر کے، اس کے اندر جو ہے وہ اس چینل کی کمائی کے باوجود، خیر وہ تو اپنے گھر میں کھانا نہیں بناتی، اتنی اس کی صرف باہر گھومنے پھرنے کی عادتیں ہیں، لیکن ایک چیز میں کہوں گی کہ اپنی ماں کو کم سے کم یہ کسی کے گھر کی نوکری سے وہ نکلوا سکتی تھی۔ اس کی ماں آج بھی وہ تقریباً میرا خیال ہے کوئی 20 سال پرانی جاب کے اوپر ہی ہے، وہ یہی کام تب بھی کرتی تھی اور آج بھی وہ وہی کام کر رہی ہے۔ کیا فائدہ دوستو اولاد کو پیدا کرنے کا، پالنے پوسنے کا؟ پھر تو ٹھیک ہے نا، اولاد پیدا کر کے چھوڑ دی جائے یہاں وہاں۔ شاید یہ اولاد یہی سوچتی ہے کہ ماں نے یہاں وہاں چھوڑ دیا تھا، اس لیے جو ہے یہ اولاد ماں کو سمیٹتی نہیں، کیونکہ اس ناگن نے کئی بار بتایا تھا کہ مجھے جو ہے میرے پاس ماں نہیں تھی، مجھے بھائیوں نے سنبھالا۔ تو ایک اور چیز میں یہاں کہوں گی کہ جو بدلہ آج یہ دونوں سوتیلے بہن بھائی اپنی ماں کے لیے سوچتے ہیں، وہی سب کچھ شاید ان کی اولاد بھی ان کے لیے سوچتی ہے۔ مطلب سارا گڈمڈ ہے، سب نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا اور سب ہی رو رہے ہیں۔ خیر اللہ رحم کرے ان کے حال پر بھی، اور باقی دیگر اگر کوئی لوگ کسی مشکل میں ہیں تو اللہ ان کے حال پر بھی رحم کرے۔ ایک اور چیز میں یہاں کہوں گی دوستو، ایک نیا شوشہ جی چھوڑا ہوا ہے، ایک کوئی سید زادے ہیں جو آئے ہوئے ہیں وائی ٹی کے اوپر۔ پچھلے دنوں بھی اس ٹاپک کے اوپر بات کی تھی، سید زادے سے ریلیٹڈ آیت کو لے کر بہت سی چہم گوئیاں کی جاتی ہیں۔ کھلے عام تو ابھی تک کوئی بات ہوئی نہیں ہے، لیکن ایک چیز میں کہوں گی کہ میں نے کسی لائیو میں اس سید زادے کو کہتے سنا تھا کہ ان کے کوئی آرگیوز ہیں، کوئی ان کی جو ہے وہ کوئی پرانی کچھ چیزیں ہیں جو سارٹ آؤٹ کرنے والی ہیں ستارہ یاسین کی فیملی سے۔ اب کھل کر اس بندے نے کبھی کوئی بات نہیں کی ہے، ہمیشہ گول مول بات کرتا ہے۔ اس کی باتوں سے جو ہے مجھے تو وہ کیا کہتے ہیں، ایک بیزاری سی ہونے لگتی ہے، کیونکہ وہ بندہ وائی ٹی کے اوپر آ کر یہ بھی کہتا ہے کہ یہ انصاف کی جگہ نہیں ہے، اور وہ وائی ٹی کے اوپر آ کر انصاف بھی مانگ رہا ہے کہ میرے کچھ پوائنٹس ہیں وہ یہ لوگ کلیئر کر دیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بندہ کون ہوتا ہے کسی سے پوائنٹس کلیئر کرنے والا؟ ہاں اگر کوئی ادھار سدھار کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی زمین جائیداد کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ کورٹ کچہری کا راستہ لیجئے، کیونکہ آپ تو خود کہتے ہیں کہ وائی ٹی انصاف لینے کی جگہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور ایسا کون سا مدعا ہے؟ اور جب آپ کے صرف فیملی ٹرمز ہیں، آپ کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، تو میرا خیال آپ کا باقی کسی معاملات میں کوئی حق بھی نہیں بنتا۔ اور ایک اور چیز بھی میں یہاں کہوں گی کہ اس گول مول باتوں کا مقصد کیا ہے؟ آپ یہاں آ کر نہ کسی کو صحیح طریقے سے الزام لگا رہے ہیں، نہ کسی کو صحیح طریقے سے کسی الزام سے بری کر رہے ہیں۔ یہ گول مول باتیں جو ہیں وہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یا آپ ڈرتے ہیں، یا آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ یعنی کہ یہ بندہ ابھی تک جو ہے وہ ہاں نہ کی ملی جلی کیفیت میں ہے، اس کو خود نہیں معلوم کیا یہ صحیح کر رہا ہے یا یہ غلط کر رہا ہے، اس کو کرنا بھی چاہیے یا نہیں۔ اور ایک اور چیز میں یہاں کہوں گی کہ جو میں نے پہلے شروع میں بات کی تھی کہ یہاں وائی ٹی کے اوپر بڑا کچھ چل رہا ہے دوستو۔ وائی ٹی کے اوپر کھلے عام، جی بالکل کھلے عام بٹرنگ کی جاتی ہے، پرائے مردوں کی لائفز کے اندر بٹرنگ کی جاتی ہے، تاکہ ان سے اپنی مرضی کی بات کہلوائی جائے اور ان سے اپنی مرضی کے بیانات دلوائے جائیں، اور اگر وہ کسی غلط بات کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں تو انہیں جو ہے وہ چکنی چپڑی باتوں سے بتایا جائے کہ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ انہی مردوں کی میں بات کر رہی ہوں جنہیں جی وائی ٹی کے اوپر لائفز کے اندر شاہ رخ خان اور سلمان خان کا نام دیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال سے آپ لوگ یہاں بہت بڑی غلطی کے اوپر ہیں۔ جن لوگوں کو آپ شاہ رخ خان اور سلمان خان کہہ رہی ہیں، شاید وہ آپ کی بٹرنگ میں آ کر خود کو شاہ رخ خان اور سلمان خان سمجھتے ہوں گے، لیکن شاہ رخ خان اور سلمان خان نے اپنی محنت سے دنیا میں نام بنایا ہے، ایک مقام بنایا ہے، نہ کہ کسی کا کردار خراب کر کے، کسی کی کردار کشی کر کے، کسی کے اوپر الزام لگا کے، یا خود اپنی کوئی بے غیرتیاں بتا کر اپنا نام نہیں بنایا ہے۔ دوسری عورتیں، غیر عورتیں لائفز کے اندر یہاں بیٹھ کر غیر مردوں کو چکنی چپڑی باتیں کرتی ہیں، آپ تو جی شہزادے ہو گئے، آپ تو سپنوں کے راجا ہو گئے، آپ کے لیے تو ساری رات یہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ اس قسم کے ڈائلاگ بازیاں جی یہاں لائیو میں ہوتی ہیں، اور انہی مردوں کو جو ہے وہ میں کہوں گی انڈائریکٹلی جو ہے وہ یہاں گناہ گار بھی گردانا جاتا ہے، بلکہ ان میں سے ایک مرد تو ایسا ہے جو باقاعدہ علل اعلان کہتا ہے کہ وہ زانی ہے، اور اس زانی کی پھر تعریفیں کی جاتی ہیں۔ یہ وقت آ گیا ہے دوستو، وہ کہتے ہیں نا قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، اب قیامت قریب ہے، آپ لوگ یوں ہی بیٹھیں گے، زانیوں کے گلے میں مالا بھی ڈالیں گے بقول آپ کے۔ اچھا ہمیں نہیں معلوم، نہ ہم مانتے ہیں اس چیز کو۔ ان میں سے ایک تو خود کو خود زانی کہتے ہیں، بقایا ان دونوں کو ہی یہ ہیٹرز لوگ خود ہی زانی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ زناکار ہیں، اور پھر ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں، انہیں سلمان خان اور شاہ رخ خان کہا جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کون سے اینگل سے جو ہے موویز دیکھتی رہی ہیں، آئی تھنک اسکرین کے پیچھے سے دیکھتی رہی ہیں، اس لیے ان لوگوں کو جو ہے سلمان خان اور شاہ رخ خان ایسے دکھتے تھے۔ کیوں آپ سلمان خان اور شاہ رخ خان کا نام خراب کرنے پر تلی ہیں؟ اور ایک اور بات یہاں میں کہوں گی اس سید زادے سے کہ کتنا بڑا نام ہے نا سید زادہ، ٹھیک ہے، اور جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی ہی آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے۔
اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اوقات میں بہت آگے ہیں اور یہ وائی ٹی بڑی گندی جگہ ہے اور عزت وائی ٹی کے اوپر نہیں ہوتی، نام کمانا جو ہے وہ وائی ٹی کے اوپر نہیں ہوتا، آپ کی سوسائٹی میں ہوتا ہے، تو پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں اور آپ کون سی عزت کے انتظار میں آئے ہیں؟ اور آپ تو خود کہتے ہیں کہ یہ انصاف کی جگہ نہیں ہے، تو کیا آپ اپنے سیدوں کا نام خراب کرنے آئے ہیں؟ دوستو، وہ کہتے ہیں نا، گھر کو لگی آگ گھر کے چراغ سے، کہیں یہ وہ چراغ نہ ہو جو سیدوں کے نام کو خراب کرنے کے لیے آیا ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو اللہ معاف کرے خاندان کی کلنک ثابت ہو جاتے ہیں اور وہ ان سے اس قسم کی حرکتیں ہو جاتی ہیں، اور شاید یہ بندہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہاں، خاندان کی عزت کے تابوت میں آخری کیل لگانے والا نہ ثابت ہو۔ دوستو، دعا کیجئے گا کہ یہ سید زیادہ ہے، اللہ اسے راہ راست پر لائے، اسے عقل اور شعور دے اور اسے پتہ چلے کہ کسی کے اوپر آپ کا کوئی حق نہیں بنتا، کسی کی ذاتیات پہ آپ کا کوئی حق نہیں بنتا۔ ہاں، اگر آپ کا کوئی خونی رشتہ بنتا ہے یا آپ کا کوئی کاغذی رشتہ ہے تو ضرور آپ اس حق سے آ کر یہاں بات کر سکتے ہیں، یا آپ کا کوئی پراپرٹی کا ایشو ہے یا کسی قسم کا آپ کا کوئی اس قسم کا ایشو ہے۔ ہاں، اگر باقی آپ حق حقوق کی بات کریں کہ فلاں کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا اور فلاں نے یہ چیز غلط کی ہے، تو میرے خیال سے آپ کا کوئی رائٹ نہیں بنتا، کیونکہ آپ کے فیملی ٹرمز ہیں، کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ یہاں تو ستارہ یاسین کے خونی رشتوں کو جے ستارہ کے سپورٹرز نے پچھاڑ کر رکھا ہے۔ خیر، اللہ تعالی ہم سب کو راہ ہدایت نصیب کرے، اور میری دعا ہے کہ سید زادے کو بھی اللہ راہ راست پر لائے۔ پتہ نہیں یہ کون سی بھول بھلائیوں میں یہاں وائی ٹی کے اوپر آ کر پہنچ گیا ہے اور اپنے خاندان کا نام نہ خراب کر دے کہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سب کو سمجھ دے، بوجھ دے، عقل دے اور نقصان اور پریشانی سے بچائے، اور یہ جو ناگنیں بیٹھی ہوتی ہیں پرائے مردوں کو چکنی چپڑی باتیں کرنے والی، بٹرنگ کرنے والی، لا حول ولا قوت، اللہ تعالیٰ اس قسم کی عورتوں سے ہمارے ملک کو پاک صاف کر دے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، میں لوں گی اجازت۔ جو لوگ نئے ہیں سبسکرائب کر کے جائیے گا، لائک تو بنتا ہے، ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں اور ہماری فیملیز کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔